Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Safdar and today we are going to discuss question answers from chapter 3, class 10 and the lesson is try again. First of all, we will go for the question given within the lesson. Question number 1 is, what does the word persevere mean? کہ persevere کا مطلب کیا ہے؟ To persevere means to continue trying to do something in spite of difficulties. To persevere means to continue trying to do something in spite of difficulties. persevere سے مراد ہے کہ مشکلات کے باوجود کام کرنے کی کوشش کو جاری رکھنا. کہ جتنی بھی مشکلات آپ کے سامنے آئیں اس کے باوجود آپ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ نے ختم نہیں کرنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ پرزویئر کا مطلب ہے. اور یہ ویسے بھی ہمارا جو اسکول لوگو ہے اس میں بھی ہے پرزویئر کمانڈ سکسیس. تو پرزویئر جو ہے وہ ایک اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہماری لائف میں بہت ایک امپورٹنٹ اس سینس میں یہ چیز بنتی ہے کہ اگر ہم ایک کام کو درمیان میں چھوڑ دیں تو وہ ہمارے لیے ایک فیلئر ہوگا. اور فیلئر یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں. فیلئر یہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، آپ اگر اس سے ناکام ہوتے ہیں اور ڈس ہارٹ ہو کے اس کو چھوڑ دیں اور دوبارہ نہیں کوشش کریں تو یہ فیلئر ہے. کویسچن نمبر 2 ہے، if we strive it is no disgrace explain this sentence. کہ اگر ہم سخت محنت کریں تو اس میں کوئی ذلت والی بات نہیں ہے، اس فکرے کی تشریح کریں. It means that we should be persistent in striving. اس کا مطلب ہے کہ کوشش کرنے میں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے. It is not a matter of shame to work and work. کہ کام اور بس کام کرنا کوئی ذلت والی بات نہیں ہے. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ بات پھر وہی آ رہی ہے کہ ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے ثابت قدم رہنا، جیسے پرزویر میں بھی تھا کہ ہمیں اس میں بیک آؤٹ نہیں کرنا، اسی طرح ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے مستقل مزاجی سے اس کو کرتے رہنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جیسی بھی مشکلات سامنے آ رہی ہیں. تو جیسے ہم نے وہ پوئم کے سٹارٹ میں اسپائڈر اینڈ دا کنگ والی پوئم جو سٹوری ہے اس کو ڈسکس کیا تھا. تو اگر ہم اسپائڈر کی سٹوری کو دیکھیں یا کنگ کی سٹوری کو دیکھیں تو دونوں میں ایک ہی چیز آ رہی ہے کہ وہ انہوں نے پرسسٹنٹلی اپنی ایفرٹس کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا ہے اور وہ ان سے بیک آؤٹ نہیں کیے. گرچہ جو ہے وہ کنگ وہ بہت ہی مایوس ہوتا ہے جب وہ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس اسپائڈر کی کنٹینیوس ایفرٹ سے، اسٹرگل سے اس کو ایک نیا جذبہ ملتا ہے اور وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ لڑتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرتا ہے. کویسچن نمبر 3 ہے، وائی از دا پوئٹ ریپیٹنگ دا سینٹینس ٹرائی اگین؟ کہ شاعر دوبارہ کوشش کرو کا جملہ بار بار کیوں دہرا رہا ہے؟ ٹو ہائی لائٹ دا امپورٹینس آف کانسٹنٹ ورکنگ the poet repeats the phrase try again. کہ لگاتار کام کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شاعر جو ہے وہ دوبارہ کوشش کرو کا جملہ بار بار دہرا رہا ہے. Now we have comprehension questions from your exercise. Question number 1 is, what is the lesson taught in the first stanza? کہ پہلے مصرعے میں کس سبق کا درس دیا گیا ہے؟ The first stanza teaches us the lesson of perseverance. کہ پہلا مصرعہ ہمیں مستقل مزاجی کے سبق کا درس دیتا ہے. It teaches that our first failure should not make us sad. یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہماری پہلی ناکامی ہمیں مایوس نہ کر دے. Rather, it should urge us to take more daring and steady steps. بلکہ اس ناکامی سے ہمیں مزید جرأت مندانہ اور متواتر قدم اٹھانے کی ترغیب ملنی چاہیے. The first stanza teaches us the lesson of perseverance. It teaches us that our first failure should not make us sad.
rather it should urge us to take more daring and steady steps. کہ پہلے مصرے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مستقل مزاجی سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور ہمیں اگر ایک ناکامی ملتی ہے، 2 دفعہ ناکامی ہوتی ہے، 3 دفعہ ناکامی ہوتی ہے، تو ہمیں اس میں جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس سے ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور ہم زیادہ جرأت مندانہ اور مستقل مزاجی سے کام کریں تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے What can we learn from failure؟ کہ ہم ناکامی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ Failure teaches us the lesson of courage. It urges us to take more daring and steady steps to reach our goal. کہ ناکامی ہمیں جرأت کا درس دیتی ہے، یہ ہمیں اپنا مقصد پانے کے لیے مزید جرأت مندانہ اور متوازن اقدام اٹھانے کی ترغیب دیتی ہے۔ Failure teaches us the lesson of courage. It urges us to take more daring and steady steps to reach our goal. کہ ناکامی جو ہے وہ ہمیں ایک نیا جذبہ، ایک نیا حوصلہ پیدا کرتی ہے، اور اگر ہم میں یہ نیا حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس حوصلے اور جذبے کو استعمال کر کے اپنے کام میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس جذبے کو اپنے اندر پیدا نہ کریں اور اس کی جگہ پہ ہمارے اندر مایوسی چھا جائے تو پھر جو ہے وہ کامیابی ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ فیلئر کو جو ہے وہ اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور مایوسی میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو ناکامی ملے گی، اور فیوچر میں جو ہے وہ آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے۔ How is failure not a disgrace؟ کہ ناکامی کس طرح ذلت اور رسوائی نہیں ہے۔ To leave working after failure is surely a disgrace. But if failure urges to take more daring and steady steps, it is not disgrace then. ناکامی کے بعد کام چھوڑ دینا واقعی ذلت آمیز ہے، لیکن اگر ناکامی مزید جرأت مندانہ اور متواتر اقدام کرنے کی ترغیب دیتی ہے تو تب یہ کوئی ذلت والی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم ناکامی سے سبق نہیں سیکھتے اور ہم اپنے اندر ایک آپٹیمسٹک اپروچ، یعنی کہ کوئی امید افزا جو ہے وہ سوچ پیدا نہیں کرتے، تو وہ ایک ذلت ہے۔ کہ اگر ہم ناکامی کو اپنے اوپر سوار کر لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ فیلئر جو ہے یہ ایک ڈسگریس میں آئے گا، یہ ایک ذلت کا باعث بنے گا۔ لیکن اگر یہی جو ہے فیلئر آپ کو ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش، نیا جنون جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا کرے تو یہ ناکامی جو ہے وہ ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کامیابی کی طرف ایک سیڑھی ہے۔ How many times should we try and why؟ کہ ہمیں کتنی بار کوشش کرنی چاہیے اور کیوں؟ We should keep on trying until we succeed. جب تک ہم کامیاب نہ ہوں ہمیں کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ If we leave trying after failure, it would be disgraceful. کہ اگر ہم ناکامی کے بعد کوشش کرنا چھوڑ دیں تو یہ ایک ذلت آمیز بات ہوگی۔ That is why we should keep on trying. اسی لیے ہمیں جو ہے وہ کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ What should we do if we find our task hard؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے کام کو مشکل پائیں؟ If we find our task hard, we should not be discouraged. اگر ہمیں اپنا کام مشکل لگے تو ہمیں جو ہے وہ اپنا حوصلہ ہمارا اس سے پست نہیں ہونا چاہیے۔ We must see that if other people can do it, we can do it also. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر دوسرے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ Then we would do it successfully. اور اس کے بعد ہم یہ کام جو ہے وہ کامیابی سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں دوسروں سے جو ہے وہ لڑنے کا جذبہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ایک بندہ ایک کام کر سکتا ہے تو میں وہ کام کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اس لیسن میں ادر دین ٹرائی اگین میں جو آپ کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں سے سبق حاصل کریں کہ اگر وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ سیم کام وہ کر لیتے ہیں تو آپ اگر ایک اٹیمپٹ میں نہیں کر سکتے، 2 میں نہیں کر سکتے، تو تیسری اٹیمپٹ میں ڈیفینیٹلی یو ول گو فار دیٹ اینڈ یو کین ڈو دیٹ۔
سو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کر لیا ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا، یا میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بات غلط ہے. آپ کے اندر یہ ہمت حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک کام کوئی دوسرا آدمی کر سکتا ہے تو میں بھی وہ کام کر سکتا ہوں. صرف کیا ہے کہ آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ، بار بار کوشش کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے گیو این ایگزامپل آف اسٹرگل فرام یور لائف، کہ اپنی زندگی سے جدوجہد کی کوئی مثال دیں. Munasim is my friend. He wrote a novel which proved to be a total failure, but he kept on trying. Finally, he has written a best-selling romantic novel. مونس میرا دوست ہے، اس نے ایک ناول لکھا تھا جو کہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا، مگر اس نے کوششیں جاری رکھیں. بالآخر اس نے سب سے زیادہ بکنے والا رومانوی ناول لکھ ڈالا. اس طرح آپ اپنی لائف میں سے، اپنے فرینڈز میں سے بہت سے آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. ہمارا ایک کلاس فیلو تھا میٹرک میں، جس نے اس وقت کے حساب سے تو وہ اس وقت بھی کافی نمبر تھے، آلموسٹ 60% کے قریب تھے. 850 میں سے اس نے 505 مارکس لیے تھے. اور اس کے مقابلے میں ہمارے وہ دوست، ایک 739 تھا، ایک 746 تھا. تو وہ دونوں جو ہیں وہ ایک الیکٹریکل انجینئر بنا اور کافی عرصہ یہاں پہ کام کرنے کے بعد وہ کینیڈا شفٹ ہو گیا. ایک سول انجینئر ہے اینڈ ہی از ڈوئنگ گڈ. لیکن وہ ایک ایسی اگزامپل ہمارے لیے ثابت ہوا کہ اس نے آگے سائنس نہیں رکھی، جس کے 505 نمبر تھے. اس نے آئی کام کیا، دین بی کام میں وہ گولڈ میڈلسٹ تھا، پھر ایم بی اے کیا اور بہت سی ڈگریز لے کے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ وہ مختلف اداروں میں کام کرتا رہا. اور اسے اب تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں کہ وہ امریکہ میں اس کی اپنی فرم ہے. تو وہ ہمارے دوست جو جن کی میں نے بات کی ہے کہ 739 اور 746 والے، وہ جو کینیڈا گیا وہ بہت عرصے کے بعد گیا. دوسرا جو ہے وہ سول انجینئر ہے، وہ یہاں پہ پاکستان میں جاب کر رہا ہے. تو یہ نمبرز گیم جو ہے یہ بھی کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ آپ کے اگر میٹرک میں اچھے نمبر نہیں آئے سو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. آپ آگے ایف ایس سی میں یا آئی کام ہے، آئی سی ایس ہے، اور بہت سے شعبے ہیں جہاں پہ آپ محنت کر کے کسی اور فیلڈ میں مقام پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر میٹرک سائنس سے کی ہے تو آگے آپ نے ایف ایس سی کرنی ہے، چاہے ایف ایس سی میں آپ کو 4 سال 5 سال لگ جائیں اور وہ آپ کی ایف ایس سی بھی نہ ہو. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کا سبجیکٹ آپٹ کریں تو اپنے لیے جو ہے وہ آپ کا اپنا جو ایپٹیچیوڈ ہے اس کو ذہن میں رکھیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک جو آپ لوگوں کے سامنے مثال ہے، ہم اگر مبین کو لیں، مبین احمد جو کہ اس وقت ہمارا ایک اولڈ اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ اس وقت آرٹ کے حوالے سے یا جو اس کے جو فن پارے ہیں وہ مسجد نبوی میں بھی رکھے گئے ہیں. تو اس کا بھائی جو ہے مفیظ، وہ اس وقت اندر مل میں ایز این انجینئر کام کر رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کا شوق تھا، وہ آگے ایف ایس سی کے بعد اس نے آرٹ والے سائڈ پہ گیا اور اب وہ انٹرنیشنلی ایک ریکگنائز پرسنالٹی ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ بات نہیں ہوتی کہ جو سب کچھ ہے وہ سائنسی ہے، یا آپ کی اپنا جو ایپٹیچیوڈ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. کام یہ ہے کہ آپ اس میں محنت کتنی زیادہ کریں. اب اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے کام کو دیکھیں، تو وہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے اور اس کو پھل مل رہا ہے. سو یہ جو ہے اس کو ہم جب آئیں گے تو وی کین رائٹ سرٹن ایگزامپلز ایز ویل. ڈفرینٹ اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. سو دیز آر یور کویسچن آنسرز فرام یونٹ نمبر 3. اس کو آپ نے نیٹ نوٹ بکس پہ ادھر سے ہی لکھ لینا ہے.